بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ممکن ہے کہ وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہو، ہمت نہیں ہارنا، ٹھیک ہے نا؟ بس توکل رکھو۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ جانا لاوا آسمان سے آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو میرے پاس تمہارے گناہ لے کر آتے ہیں، انہی فرشتوں کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ سنو، کبھی بھی اپنے نصیب پر اور اللہ کے فیصلوں پر شک نہ کرنا۔ تمہارے پیارے اللہ نے یقیناً تمہارے حق میں بہترین سوچ رکھا ہے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو تھوڑا کہ وہ آنے والے ہیں۔ جب بات ناممکن پر آ کر رک جاتی ہے تب میرا رب کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہی ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ تو پھر تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ ہزاروں لوگوں میں سے تمہارا سر کو جھکانا کوئی اتفاق تو نہیں؟ آزمائش جتنی بھی مشکل لگ رہی ہو گھبرانا نہیں۔ اس مشکل کے بعد تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہیں چاہیے۔ میرا اللہ جانتا ہے کیا کب اور کیسے نوازنا ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آ جائے گا تو تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کچھ کھویا بھی تھا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنا سہارا اللہ پاک کو بناؤ، اپنے دکھ اور غم اللہ کے سامنے بیان کرو۔ وہ تو دکھ، پریشانیاں اور غم دور کرنے والی ذات ہے، اور پھر آخر میں ہر خوشی اور غم میں صرف اللہ ہی کو ساتھ پاؤ گے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، پھر مانگنے پر وہ تمہیں کیسے محروم رکھ سکتا ہے؟ وہ رب تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ زندگی میں ایک چیز لازمی تمہارے کام آئے گی، وہ ہے تمہارا اللہ کی خاطر صبر کرنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہی اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ اللہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعہ سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب کچھ اس پر چھوڑ دو۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سننے گا۔ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ بس اپنے ارادوں میں مخلص رہو، اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے انشاءاللہ۔ سنو، کیا ہوا جو تم سے ایک ستارہ کہیں کھو گیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں چاند لکھا ہوا ہے؟ بہترین سے نوازے بغیر وہ کبھی بھی اپنے بندوں کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ کیا پتہ جو تمہیں رکاوٹ لگ رہی ہو وہی تمہاری منزل کا وسیلہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو میرے پاس تمہارے گناہ لے کر آتے ہیں، انہی فرشتوں کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ دعائیں مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز میں ہی اللہ پاک کی رضا ہو۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو، بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوگی۔ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا۔ سنو، صبر رکھو،
اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہو کر اور تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا انشاءاللہ۔ اے پیغمبر، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ صبر کرو، پھر یقیناً وہ ہوتا دیکھو گے جس کی تمنا تمہیں پریشان رکھتی ہے۔ سنو، جب لوگوں کے رویے تمہیں مایوس کرنے لگے تو اپنے پیارے اللہ سے رجوع کیا کرو، وہ یقیناً تمہاری مایوسی کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہر ایک کو ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ رشتے نبھانے کا ضرف نہ ہو تو رشتے بنانے سے بھی گریز کیجیے۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعا کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ بہایا جا سکتا ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔